بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، اے ہر راز کے گواہ، اے ہر شکایت کے پہنچنے کے مقام، اے ہر پوشیدہ چیز کے جاننے والے اور ہر حاجت کی آخری جگہ، اے بندوں پر اپنے نعمتوں کا آغاز کرنے والے، اے مہربان معاف کرنے والے، اے بہترین درگزر کرنے والے، اے عطا والے، اے وہ جس سے نہاں نہیں ہے تاریک رات، نہ بے کراں سمندر، نہ برجوں والا آسماں اور نہ یک بارگی اٹھنے والی موجیں نہاں ہیں، اے وہ تاریکیاں جس کے لیے روشن ہیں۔ سوال کرتا ہوں بواسطہ تیری عزت والی ذات کے نور کے، جس کو تو نے پہاڑ پر چمکایا تو وہ بکھر کر رہ گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور بواسطہ تیرے نام کے جس سے تو نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا اور زمین کو جمے ہوئے پانی کی سطح کے اوپر پھیلایا، اور سوالی ہوں بواسطہ تیرے محفوظ پوشیدہ لکھے ہوئے پاک تر نام کے کہ جس سے تجھے پکارا جائے تو جواب دیتا ہے، اور جب اس کے ذریعے تجھ سے مانگا جائے تو عطا کرتا ہے، اور بواسطہ تیرے پاک و پاکیزہ نام کے سوالی ہوں جو ہر نور سے بالا تر نور ہے، وہ نور ہے اس نور میں سے اور جس سے ہر نور چمکتا ہے۔ جب وہ زمین پر پہنچا تو وہ پھٹ گئی، جب آسمانوں پر پہنچا وہ کشادہ ہو گئے، جب عرش پر پہنچا تو وہ لرزنے لگا، اور بواسطہ تیرے اس نام کے کہ جس سے تیرے فرشتوں کے دل دہل جاتے ہیں، اور سوالی ہوں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل کے واسطے سے، اور حضرت محمد مصطفیٰ کے اس حق کے واسطے سے سوالی ہوں جو تمام نبیوں اور فرشتوں پر ہے، اور سوالی ہوں کہ جس کی برکت سے خضر پانی کے لہروں پر چلتے تھے جیسا کہ وہ اس زمین کی بلندیوں پر چلتے تھے، اور بواسطہ تیرے نام کے جس سے تو نے موسیٰ کے لیے دریا کو چیرا، فرعون کو اس کی قوم سمیت غرق کیا، اور موسیٰ ابن عمران، اور سوالی ہوں بواسطہ اس نام کے جس کی برکت سے عیسیٰ ابن عمران نے مردے زندے کیے، بچپنے میں گہوارے میں کلام کیا، اور تیرے حکم سے اس نام کے ساتھ جزام و برس والوں کو شفا دی، اور بواسطہ تیرے اس نام کے جس سے تجھے حاملان عرش اور جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل اور تیرے حبیب حضرت محمد تجھے پکارتے ہیں، نیز جس نام سے تیرے مقرب فرشتے، تیرے بھیجے ہوئے انبیاء اور تیرے نیکوکار بندے تجھے پکارتے ہیں جو آسمان والوں اور زمین والوں میں ہیں، اور بواسطہ تیرے اس نام کے جس سے تجھے پکارا مچھلی والے نے جب وہ غصے میں جا رہا تھا تو اس نے خیال کیا کہ تو اسے نک پکڑ پائے گا، بس اس نے پانی کی تاریکیوں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، بس تو نے اس کی دعا قبول کی اور تو نے اسے رنج و غم میں سے نکالا، اور تو مومنوں کو اسی طرح رہائی دیتا ہے، اور سوالی ہوں تیرے بزرگ تر نام کے واسطے سے جس کے ساتھ تجھے داؤد نے سجدے کی حالت میں پکارا، بس بخش دی تو نے اس کی بھول، اور بواسطہ تیرے نام کے جس کے ساتھ تجھے آسیہ زوجہ فرعون نے پکارا جب کہنے لگی کہ میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالموں کے گروہ سے نجات دے، بس تو نے اس کی دعا سن لی، اور سوالی ہوں بواسطہ تیرے اس نام کے جس کے ساتھ تجھے ایوب نے پکارا جب ان پر سختیاں آن پڑی، بس تو نے ان کو نجات دی اور اپنی رحمت سے انہیں اہل بیت دیے اور ان جیسے اور بھی عطا کیے تاکہ عبادت گزاروں کے لیے یادگار بنے، اور سوالی ہوں بواسطہ تیرے اس نام کے جس کے ساتھ تجھے یعقوب نے پکارا، بس تو نے انہیں آنکھیں واپس دیں اور ان کا نور نظر یوسف بھی اور اس بکھرے خاندان کو یکجا کر دیا، اور بواسطہ تیرے اس نام کے جس کے ساتھ تجھے سلیمان نے پکارا، بس تو نے انہیں ایسا ملک و حکومت بخشا جو ان کے بعد کسی کے لیے نہیں، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے، اور بواسطہ تیرے اس نام کے جس کے ساتھ تو نے براق کو بخاطر محمد مطیع کیا جیسا کہ فرمایا خدائے تعالیٰ نے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی راتوں رات کعبہ شریف سے مسجد اقصیٰ تک کی، اور قول خدا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اسے ہمارے لیے مطیع کیا ورنہ ہم میں ایسی طاقت نہ تھی، اور اپنے پروردگار کی طرف پلٹنے والے ہیں، اور بواسطہ تیرے اس نام کے جسے جبرائیل حضرت محمد کے پاس لے کر آئے، اور بواسطہ تیرے اس نام کے جس کے ساتھ تجھے آدم نے پکارا پس معاف کی تو نے ان کی بھول اور انہیں اپنے جنت میں ٹھہرایا، اور سوال کرتا ہوں تجھ سے عظمت والے قرآن کے واسطے سے، حضرت محمد نبیوں کے خاتم کے واسطے سے اور ابراہیم کے واسطے سے اور قیامت کے روز تیرے فیصلے کے واسطے سے اور میزان و عدل کے واسطے سے جب نصب کی جائے گی اور صحیفے کھولے جائیں گے، اور قلم کے واسطے سے جب وہ چلے گا اور لوح کے واسطے سے جب وہ پر ہو جائے گی، اور اس نام کے واسطے سے جس کو تو نے عرش کے پردوں پر لکھا اس سے پہلے کہ تو نے مخلوق سورج اور چاند کو 2000 سال میں بنایا، اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اور ایک کہ حضرت محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، اور سوال کرتا ہوں تجھ سے بواسطہ اس نام کے جو تیرے خزانوں میں محفوظ ہے، جس کو خاص کیا ہے تو نے علم غیب کے ساتھ اپنے حضور میں، جس پر تیری مخلوق میں سے کوئی بھی آگاہ نہیں ہے، نہ کوئی مقرب فرشتہ، نہ کوئی بھیجا ہوا نبی اور نہ ہی کوئی برگزیدہ بندہ، اور سوال کرتا ہوں تجھ سے بواسطہ تیرے اس نام کے جس کے ساتھ تو نے دریاؤں کو چیرا، پہاڑوں کو قائم فرمایا اور اس سے دن رات میں تفریق کی ہے، اور بواسطہ دوبارہ نازل ہونے والی 7 آیتوں اور عظمت والے قرآن کے، اور بواسطہ عزت والے کاتبوں کے، بواسطہ طٰہٰ و یاسین اور کاف ہا یا عین صاد اور حا میم عین سین قاف،
اور بواسطہ موسیٰ کی توریت، عیسیٰ کی انجیل، داؤد کی زبور، بواسطہ محمد کے قرآن کے، خدا رحمت کرے ان پر اور ان کے آل پر اور تمام رسولوں پر اور اپنے دونوں اسماء اعظم پر۔ اے اللہ، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بواسطہ اس راز و نیاز کے جو تیرے اور موسیٰ ابن عمران کے درمیان طور سینا کے بابرکت پہاڑ پر ہوا تھا، اور سوال کرتا ہوں تجھ سے بواسطہ تیرے اس نام کے جو تو نے روحیں قبض کرنے کے لیے فرشتہ موت کو تعلیم فرمایا، اور سوال کرتا ہوں تجھ سے بواسطہ تیرے اس نام کے جو شجر زیتون کے پتے پر لکھا گیا، بس دوزخ اس پتے کے آگے جھک گیا، پھر کہا تو نے کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی۔ اور سوال کرتا ہوں تجھ سے بواسطہ تیرے اس نام کے جسے تو نے عزت اور بزرگی کے پردوں پر لکھا ہے، اے وہ کہ جسے سوال سے تنگی نہیں ہوتی اور عطا سے کمی نہیں آتی، اے وہ جس سے مدد مانگی اور جس سے پناہ لی جاتی ہے۔ سوال کرتا ہوں تجھ سے بواسطہ تیرے عرش کے عزت والے مقامات، تیری کتاب میں موجود انتہائی رحمت کے، اور بواسطہ تیرے اسم اعظم، تیری بلند شان اور تیرے کامل البلند تر کلمات کے۔ اے اللہ، اے ہواؤں اور ان کے اثرات کے رب، اے آسمان اور اس کے سایہ کے رب، اے زمین اور اس کے بوجھ کے رب، اے شیطانوں اور ان کے گمراہ کردہ کے رب، اے دریاؤں اور ان کے روانی کے رب، اور بواسطہ ہر اس حق کے جو تجھ پر ہے، اور بواسطہ مقرب فرشتوں، روحانیوں، کروبیوں اور رات دن میں تیری تسبیح کرنے والے جو تھکتے نہیں ہیں، اور بواسطہ تیرے خلیل ابراہیم کے، اور بواسطہ تیرے ہر دوست کے جو صفا و مروا کے درمیان تجھے پکارتا ہے اور تو اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اے قبول کرنے والے، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بواسطہ ان ناموں کے اور بواسطہ ان دعاؤں کے، یہ کہ ہمارے گناہ بخش دے جو ہم کر چکے ہیں اور کریں گے، اور جو ہم نے چھپ کر کیے ہیں اور جو ظاہر کیے ہیں، اور جو ہم نے بیان کیے ہیں اور جو ہم نے چھپائے، اور جن کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، بذریعہ اپنے رحمت کے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اے ہر بے وطن کے نگہباں، اے ہر تنہا کے مونس و غمخوار، اے ہر کمزور کی قوت، اے ہر ستم دیدہ کی مدد کرنے والے، اے ہر محروم کے رازق، اے ہر خوف زدہ کے ہمدم، اے ہر مسافر کے ہمراہی، اے ہر حاضر کے سہارے، اے ہر گناہ اور خطا کے بخشنے والے، اے فریادیوں کے فریاد رس، اے ہر پکارنے والے کی پکار سننے والے، اے دکھیارے لوگوں کے دکھوں کے دور کرنے والے، اے غم زدوں کے غم مٹانے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، اے طلبگاروں کے مقصد کی انتہا، اے پریشان لوگوں کی دعا قبول کرنے والے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے سب جہانوں کے رب، اے یوم جزا کو بدلہ دینے والے، اے عطا کرنے والوں سے زیادہ عطا کرنے والے، اے مہربانوں سے زیادہ مہربان، اے سننے والوں سے زیادہ سننے والے، اے دیکھنے والوں سے زیادہ دیکھنے والے، اے طاقتوروں سے زیادہ طاقت والے، میرے وہ گناہ معاف کر دے جو نعمتوں سے محروم کرتے ہیں، میرے وہ گناہ بخش دے جو شرمندگی کا باعث بنتے ہیں، میرے وہ گناہ معاف کر دے جو بیماریاں پیدا کرتے ہیں، میرے وہ گناہ بخش دے جو پردوں کو فاش کرتے ہیں، میرے وہ گناہ بخش دے جو دعا کو روک دیتے ہیں، میرے وہ گناہ بخش دے جو بارشوں میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، میرے وہ گناہ معاف کر دے جو جلد موت لاتے ہیں، میرے وہ گناہ بخش دے جو بدبختی کا موجب بنتے ہیں، میرے وہ گناہ معاف کر دے جو میری دنیا کو تاریک کرتے ہیں، میرے وہ گناہ بخش دے جو بے پردگی کا سبب بنتے ہیں، اور میرے وہ گناہ معاف کر دے جن کو تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، تیری مخلوق میں سے مجھ پر کسی کا جو بوجھ ہیں وہ مجھ سے ہٹا دے، میرے کاموں میں کشائش، آسانی اور سہولت پیدا کر دے، میرے سینے میں اپنا یقین اور میرے دل میں اپنی امید کو جگا دے، یہاں تک کہ تیرے غیر سے امید نہ رکھوں۔ اے اللہ، میرے مقام میں میری حفاظت کر اور مجھے پناہ دے، اور میرے ساتھ رہ، دن میں رات میں میری نگہبانی کر، میرے آگے سے، پیچھے سے، میرے دائیں سے، بائیں سے، اور میرے اوپر سے اور میرے نیچے سے، اور میرا راستہ آسان کر دے، میرے لیے بہتر آسائش پیدا کر دے، اور مجھے تنگی میں ذلیل و خوار نہ کر، مجھے راہ سمجھا دے اے بہترین رہبر، اور معاملات میں مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر، مجھے ہر طرح کی خوشی عطا فرما، اور بہتری اور کامیابی کے ساتھ اور دنیا و آخرت کی بھلائی کے ساتھ مجھے اپنے کنبے میں واپس لے چل، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور مجھ پر اپنا فضل و کرم کر، میرے لیے اپنے پاکیزہ رزق میں فراوانی فرما، مجھے اپنے فرما برداری میں لگا دے، مجھے اپنی سزا اور آگ سے پناہ دے، اور جب تو مجھے وفات دے تو اپنی رحمت سے مجھے جنت میں پہنچا دے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ مجھ سے تیری نعمت چھن جائے اور تیری نگہبانی حاصل نہ رہے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں تیری طرف سے سختی اور عذاب کے آنے سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں سخت آزمائش سے، بدبختی کے آنے سے، بری تقدیر سے، دشمنوں کے تان سے، اور اس تکلیف سے جو آسمان سے نازل ہو، اور ہر اس برائی سے جس کا ذکر نازل شدہ کتاب میں ہے۔ اے اللہ، مجھے برے لوگوں میں قرار نہ دے، اور نہ ہی اہل جہنم میں سے قرار دے، اور نہ ہی مجھے نیک افراد کی صحبت سے محروم رکھ، مجھے پاکیزہ زندگی نصیب کر، مجھ کو بہترین حالت میں موت دے، نیکوکاروں میں شامل کر دینا، مجھے انبیاء کا ساتھ عطا فرمانا اس مقام صدق و صفا میں جو تیری زبردست حکومت میں ہے۔ اے معبود، حمد ہے تیرے لیے
تیری طرف سے بہترین آزمائش میں مدد کرنے پر، اور ہم تیرے لیے ہیں کہ تو نے اسلام کی پیروی اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق دی ہے۔ اے پروردگار، جیسے تو نے ان کے اپنے دین کی طرف رہنمائی کی، اپنی کتاب انہیں سکھائی، بس ہماری بھی رہنمائی کر اور ہمیں سکھا، اور ہم تیرے لیے ہیں بہترین آزمائش پر اور اس خاص احسان پر جو تو نے مجھ پر کیا ہے، جیسا کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے تو اچھی صورت دی ہے، مجھے علم سکھایا تو بہترین تعلیم دی ہے، اور میری رہنمائی کی تو کیا خوب رہنمائی کی ہے۔ بس ہم تیرے لیے ہیں کہ تو نے مجھے اول سے آخر تک مسلسل نعمتیں دی ہیں۔ بس اے میرے سردار، کتنے ہی دکھ تھے جو تو نے دور کر دیے، میرے آقا کتنے ہی غم تھے جو تو نے مٹا دیے، اے میرے مالک کتنے ہی اندیشے تھے جو تو نے محو کر دیے، اے میرے آقا کتنی ہی پریشانیاں تھیں جو تو نے ختم کر دیے، اور کتنی ہی عیب تھے جو تو نے ڈھانپ لیے۔ بس ہم تیرے لیے ہیں ہر ایک حال میں، ہر جگہ، ہر زمانے میں، ہر ایک منظر اور ہر ایک مقام پر، اور ہر اس موجودہ حال میں اور ہر حالت میں۔ اے معبود، آج کے دن مجھے حصہ و نصیب کے لحاظ سے اپنے سب بندوں سے برتر قرار دے، اس بھلائی میں جو تو نے تقسیم کی، یا اس جو تکلیف تو نے دور کی، یا جو برائی تو نے ہٹائی، یا جو سختی تو نے ٹالی، یا جو خیر تو نے عطا کی، یا جو رحمت تو نے عام کی، یا جو عافیت تو نے عنایت کی ہے، کہ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، آسمان اور زمین کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں، اور تو وہ یکتا بزرگی والا عطا کرنے والا ہے جو کسی سائل کو ہٹکاتا نہیں، کسی امیدوار کو مایوس نہیں کرتا، اور جس کی عطا کم نہیں ہوتی اور جو کچھ اس کے پاس سے ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ بڑھتا ہے مقدار میں، پاکیزگی میں، عطا میں اور سخاوت میں، اور مجھے اپنے ان خزانوں سے عنایت کر جو ختم نہیں ہوتے، اور اپنے وسیع رحمت میں سے مجھے عطا کر کہ بے شک تیری عطا کبھی بند نہیں ہوتی، اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اپنی رحمت کے ساتھ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔